ناظرین کرام، آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ یہ وہ موضوع ہے جس کا ذکر صدیوں سے علماء، محدثین و مفسرین کرتے آئے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کے قریب ہونے والا ان عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں فرمایا۔ مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ سے امید زندہ رہی کہ جب دنیا ظلم، ناانصافی اور فتنوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے کو بھیجے گا جو عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی امن و سکون کا دور ہوتا ہے اور کبھی فتنوں میں اور آزمائشوں کا زمانہ آتا ہے۔ آخری زمانے کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت انسانیت شدید بحران کا شکار ہوگی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھا جائے گا، اور امانت میں خیانت ہوگی اور لوگوں کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں لوگ ایک نجات دہندہ کے منتظر ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں بہت سی حدیث ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک مشہور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی عمر میں صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے پہلے وہ ظلم اور ناانصافی سے بھر چکی ہوگی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور اللہ تعالیٰ کا ایک یقینی وعدہ ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی اور ناک بلند ہوگا، ان کے چہرے پر نور و وقار ہوگا، اور ان کی شخصیت سے ایسی کشش ہوگی کہ لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ روایات میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی ابتدا میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزاریں گے، اور لوگوں کو ان کی حقیقت کا علم نہیں ہوگا۔ وہ کسی بڑے منصب یا شہرت کے حامل نہیں ہوں گے، اور بلکہ سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن جب دنیا میں فتنوں اور ظلم کی شدت بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں خاص مشن کے لیے منتخب کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا میں کئی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور ان نشانیوں میں سب سے اہم مسلمانوں کے درمیان اختلافات، جنگوں کا پھیلنا اور معاشرتی بگاڑ کا بڑھنا شامل ہے۔ لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، دنیاوی لذتوں میں گم ہو جائیں گے، اور دولت و طاقت کے لیے لوگ ہر حد پار کرنے لگیں گے، اور ایک روایات میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں حکمران ظالم ہوں گے اور عام لوگ ان کے ظلم سے تنگ آ جائیں گے۔ انصاف کا نظام کمزور ہو جائے گا اور طاقتور لوگ کمزوروں کا حق چھین لیں گے، اور ایسے حالات میں لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کوئی ایسا رہنما آئے جو انہیں اس ظلم سے نجات دلائے، اور امام مہدی کا ظہور مکہ المکرمہ میں ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ حج کے زمانے میں مکہ پہنچیں گے، اور ابتدا میں وہ خود اس بات سے گریز کریں گے کہ لوگ انہیں امام مہدی قرار دیں، لیکن جب حالات شدید ہو جائیں گے تو کچھ نیک لوگ انہیں پہچان لیں گے اور خانہ کعبہ کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں گے۔ بیعت کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ ہوگا۔ لوگ کعبہ کے پاس جمع ہوں گے اور امام مہدی سے درخواست کریں گے کہ وہ امت محمدیہ کی قیادت قبول کریں۔ ابتدا میں وہ انکار کریں گے کیونکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کریں گے، مگر آخرکار اللہ کے حکم سے وہ اس قیادت کو قبول کر لیں گے، اور جب امام مہدی کی قیادت قائم ہوگی تو دنیا میں ایک نیا دور شروع ہوگا۔ وہ عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ ظلم کو ختم کریں گے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے، اور ان کے دور میں حکمران عوام کی خدمت کریں گے، اور معاشرے میں انصاف ہی انصاف عام ہوگا۔ امام مہدی کے ایک دور کی ایک بڑی خصوصیت خوشحالی ہوگی۔ حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ اس زمانے میں زمین اپنی برکتیں نکالے گی، کھیتیاں خوب ہوں گی، بارشیں زیادہ ہوں گی، اور لوگ معاشی طور پر خوشحال ہو جائیں گے۔
دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ صدقہ لینے والا کوئی نہیں پائیں گے۔ اس دور میں مسلمانوں کی طاقت میں بھی دوبارہ بحال ہوگی۔ اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا اور بہت سے لوگ حق کو قبول کر لیں گے۔ ظلم کے نظام ختم ہو جائیں گے اور انصاف کی حکمرانی قائم ہو جائے گی۔ اسی دوران دنیا ایک اور بڑے فتنے کا سامنا کرے گی اور وہ ہوگا دجال کا ظہور۔ دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا جس جیسا فتنہ تاریخ میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا اور جھوٹے معجزات دکھا کر انہیں گمراہ کرے گا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس جال میں پھنس جائیں گے اور اسی وقت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں دجال کے فتنے سے بچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور وہ مسلمانوں کو متحد کریں گے اور انہیں حق پر قائم رہنے کی تلقین بھی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم واقعہ ظاہر فرمائے گا اور وہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے کو کہیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس امت کا امام تم ہی ہو۔ اس طرح امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ یہ منظر مسلمانوں کے اتحاد و عظمت کو علامت ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا مقابلہ کریں گے اور بالآخر اسے قتل کر دیں گے۔ اسی طرح دنیا ایک بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ امام مہدی کا دور امن و سکون کا دور ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ظلم و ناانصافی ختم ہو جائے گی اور دنیا میں عدل اور انصاف قائم ہوگا۔ انسانیت ایک نئے دور میں داخل ہوگی جس میں نیکی اور بھلائی کا غلبہ ہوگا۔ علماء کے مطابق امام مہدی کا دور تقریباً 7 سال تک ہوگا، جب بعض روایات میں 9 سال تک بھی ذکر ملتا ہے۔ اس مختصر عرصے میں وہ دنیا کو ایک نئی سمت دیں گے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو زندہ بھی کریں گے۔ ناظرین کرام، امام مہدی کا ظہور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے، چاہے دنیا میں کتنا ہی ظلم کیوں نہ بڑھ جائے، آخر کار حق ہی غالب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیک اعمال کریں، تاکہ اگر ہم اس زمانے میں ہوں تو حق کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جو سچے ایمان والے، صبر کرنے والے، اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہوں گے، اور وہ دنیاوی لالچ سے آزاد ہوں گے اور صرف حق کی خاطر جدوجہد کریں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنائے اور دین کی خدمت کرے، کیونکہ معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون اس عظیم زمانے کو دیکھنے والا ہو۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رکھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع پر۔ امام مہدی کیا آ چکے ہیں؟ کوئی تاج پہن کر نہیں، کسی بغل کی آواز کے ساتھ نہیں، کسی بریکنگ نیوز کے ساتھ نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ، واقعات کی صورت میں جن کی خبر 1400 سال پہلے دے دی گئی تھی۔ اگر آپ نے کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھا ہے، اگر آپ نے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے واقعات پر نظر رکھی ہے، واشنگٹن کے ایوانوں میں، یروشلم کی قدیم گلیوں میں، تو آپ کو یہ احساس ضرور ہوا ہوگا کہ کچھ بہت بڑا حرکت میں ہے، کچھ ایسا جسے روکا نہیں جا سکتا، کچھ ایسا جو صدیوں پہلے طے ہو چکا تھا۔ اور یہ احساس محض وسوسہ نہیں، یہ محض خوف نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو آہستہ آہستہ ایک ایک پرت اٹھا کر خود کو ظاہر کر رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بیان فرمائی تھی اور ایک ترتیب جس کے مطابق حالات بدلتے چلے جائیں گے۔ پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی وہ تھی بیت المقدس کا مرکز توجہ بن جانا، یروشلم کا دنیا کی اسٹیج پر آ جانا۔ 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سفارت خانہ تل ایب سے یروشلم منتقل کیا،
جو ایک قصبے والے شہر کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کی طرف قدم تھا۔ بیت المقدس سینٹر اسٹیج پر آ گیا، بالکل ویسے جیسے فرمایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بیت المقدس آباد ہوگا تو اس کے فوراً بعد مدینہ کی ویرانی کا آغاز ہوگا۔ مدینہ کی ویرانی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ مقدس شہر اجڑ جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا خطہ تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا، مسلم دنیا وقار مٹ جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں غزہ میں بچے شہید ہو رہے ہیں اور مسلم دنیا کے اکثر حکمران خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرات کے کنارے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ آج کے دور میں وہ پہاڑ تیل آئل ہے اور وہ سیاہ سونا جس کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں آپس میں دست و گریباں ہیں، اس پر اتنی لڑائی ہو گئی کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں تو 99 مارے جائیں گے۔ ایران و اسرائیل کے درمیان کشیدگی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ پھر آتے ہیں وہ عظیم خبر جو ہر مسلمان کے دل کو امید سے بھر دیتی ہے۔ جب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا تو ایک شخص مدینہ سے ہجرت کر کے آئے گا، لوگ اسے مقام ابراہیم اور ملتزم کے درمیان گھیر لیں گے اور اس کے ہاتھ بیعت ہوگی جسے ہم امام مہدی کہتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہوگی کہ شام کی طرف سے ان کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر آئے گا جو مکہ سے پہلے زمین میں دھس جائے گا، پھر خراسان افغانستان اور ملحقہ علاقے سے کالے جھنڈے اٹھیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئیں گے۔ اس کے بعد قسطنطنیہ استنبول دوبارہ فتح ہوگا اور اسی دوران دجال کے خروج کی آواز گونجے گی۔ دجال کا فتنہ تاریخ کی سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ جھوٹا مسیح ہوگا جو خود کو عیسائی کہلوائے گا۔ وہ اصفہان سے نکلے گا جہاں آج بھی 70,000 یہودی رہتے تھے، اور اس کے پاس مادی ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی۔ وہ ایک دن میں پوری دنیا کو گھوم لے گا۔ قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو سمجھو یمن اور یروشلم میں یہودیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو بلندیوں سے حملہ آور ہوگا، جیسے آج کا انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نظام جو ہر گھر میں فارسی اور دجالی نظام پہنچا رہا ہے۔ آخر میں جب مسلمان دمشق کی ایک مسجد میں محصور ہوں گے تو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا اور زمین پر امن و برکت کا دور واپس آ جائے گا۔ کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے شکل اختیار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں فسادوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔